حضرات، یہ اگوکی والے احسان صاحب بورے والے کا کہنا ہے کہ وہاڑی والے مہمان اختر صاحب آپ کے انتظار کر کے گھر چلے گئے ہیں، آپ خود گھر چلے جائیں۔ سید عمران حیدر شمسی اچھرا لاہور، مین گیٹ باب علی پر پہنچ جائیں۔ ساڑھے 5 جنہیں بیٹھنا ہے ذرا جلدی بیٹھے مہربانی کر کے، جنہیں جانا ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ کریں، ذرا جلدی۔ دعائے طلوع شمس امامت۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد وآلہ المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو پیچھے مجلس سننے والے حضرات ہیں ذرا ذرا آگے آ جائیں تاکہ زینت مجلس میں فرق نہ رہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں جنہیں مجلس سننا ہے۔ شاباش۔ واو، شاباش شاباش شاباش۔ زیادہ آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا مل کے بیٹھے۔ ہر شخص کے ایمان سے ہم لوگ ہیں واقف، خاموش سکینے کی زبان اور قطرہ اگر صدق پہ آ جائے تو ہر بنتا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر صدق پہ آ جائے تو مہر بنتا ہے، سانپ کے منہ میں آ جائے تو زہر بنتا ہے۔ سیال کو ڈالے ہو، انسان جو بگڑ جائے، انسان جو بگڑ جائے تو بن جاتا ہے ملا، اور ملا جو بگڑ جائے تو شمر۔
दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, कभी झांक अपने ज़मीन में, कभी अपने ज़मीन से, ये जो मिट गया वो यजीद था, शाबाश। बहुत बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें खानदान ज़हरा पे। बस भाई अब बैठ जाएं। बड़ी नवाजिश। जितना बुलंद आले मोहम्मद ज़हनों में हो सकते हैं उतनी बुलंद सलवात पढ़े। मोहसिन नकवी दुआ गो है कि मुसलसल 4 दिनों की इन मजालिस अज़ा में आपकी मुतवातिर हाज़री का वो अल्लाह जो हुसैन के सजदा आखिर का ऐनी शाहिद है, अजर कसीर अता फरमाए। कायनात के मासूमीन के सदके में खालिक इन मजालिस अज़ा के अज्र के तौर पर सैयद अजमल हुसैन शाह साहब मरहूम मग़फ़ूर को जवार सैयद शोहदा में जगह अता फरमाए। सादात रत्तियां साइदा के सीने में जज्बा आज़ादारी को खालिक और फरोग अता फरमाए। सैयद अजमल हुसैन शाह साहब के फर्जंदान गिरामी को खालिक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके रोज़गार में, रिज़्क़ में, माल में बरकत अता फरमाए। जुमला सादात रत्तियां सईदा जिनमें बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, माएँ, बहनें सब शामिल हैं, खालिक उन्हें हर किस्म की आफात और बलियात से महफूज फरमाए। 4 दिन की मुसल मजालिस पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा शियान हैदर कर्रार का अपने इख्तितामी मराहिल में ये मजालिस नहीं 4 दिन के कन्वेंशन होता है, जिसमें से हम मवद्दत आले मोहम्मद की वो बेपाया दौलत लेकर उठते हैं जो हमें सारा साल सिरात मुस्तकीम से भटकने नहीं देती। अकीदे की दौलत इसी मजलिस से मिलती है, रिज़्क़ के शऊर इसी मजलिस से मिलता है, जालिम और मजलूम की पहचान का मेयार इसी मजलिस से मिलता है, आलिम और जाहिल का फर्क इसी मजलिस में मालूम होता है।
کہ ادنا سا ملنگ علی کا جو نئی روشنی کے سکول میں بھی نہ پڑھا ہو، وہ اس دشمن علی کو جن کی رگوں میں خب سے باطن ابل ابل کے عربی اونٹ کے جھاگ کی طرح منہ سے باہر آ کے لفظوں کا روپ دھار کے علی کے خلاف اگل رہا ہے، اسے بے پڑھا لکھا ملنگ بھی پہچانتا ہے تو اسی مجلس سے۔ ذرا جاگتے آؤ۔ میرے بھائی قبلہ جعفری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آج علی کی تعریف زیادہ کریں، مصائب صبح بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اختتامی مجلس ہے اور مجھے بانیان مجالس کا حکم تھا پہلے جب میں آنے لگا کہ 5:45 بجے، چونکہ لوگوں کو جانا بھی ہوتا ہے دور دور، مجلس کا اختتام ہونا چاہیے، لیکن اس وقت 5:40 ہیں۔ 5 منٹ میں کیا مجلس پڑھوں؟ تھوڑی سی رعایت آپ مجھے دیں، تھوڑا سا ذکر علی اور پھر مسائل۔ ذکر علی چونکہ اب ان دنوں میں واجب ہر دور میں ہے، لیکن ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ علی اصول دین کی حیثیت میں بھی واجب، علی ہماری ماں کی دیانتداری کی، علی کی محبت مستند علامت ہے۔ تھک تھک کے نہ بولا کرو، میرے ساتھ بولا کرو تو بہت بلند، نہ بولو تو مرضی ہے آپ کی۔ کائنات کا عظیم ترین انسان علی، دنیا میں 2 ہستیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کی حیثیت میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑے آرام آرام سے سنتے ہو، جہاں جی چاہے بول پڑھنا تھوڑا تھوڑا، ورنہ 1 ربائی پڑھ کے میں کوشش تو کروں گا کہ آپ بول پڑھیں، اور بول پڑھیں گے یقیناً۔ اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ سمجھ آنے والی ہستی نہیں، وہ لامحدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ اگر سمٹ جائے ہماری عقل میں تو اللہ اللہ نہیں رہتا، لیکن کائنات میں، مخلوق میں، آدم سے لے کے آج تک صرف ایک علی کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹکریں مار مار کے شافعی مر گیا، علی سمجھ میں نہ آیا۔ دنیا کے امام علی کو نہیں سمجھ سکے، گھٹیا ترین قوم کے فرد جن کے بارے میں علی نے کہا ہے کہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ ذرا جاگو یار تھوڑا سا، انہیں علی کیسے سمجھ میں آئے؟ کائنات کے سائنسدان یہاں کھڑے کر دو میرے سامنے، میرے سامنے سارا مجمع ہے اس وقت، اور یہ میرے لیے بہت بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے جتنا میں توقع بھی نہیں کرتا تھا۔ قبلہ کائنات کے سائنسدان میرے سامنے اکٹھے کر دو، آرکیالوجسٹ اکٹھے کر دو، آثار قدیمہ کے ماہرین اکٹھے کر دو، سائیکالوجی کے ماہرین اکٹھے کر دو۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح
آسمان پہ اچھالے آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ بس سوال میرا نا ہاں ہاں صحیح. سوال ہی نہیں. علی کے ناخن کی نوک کا پھینکا ہوا دروازہ. سلامت رہو. میں سوال کرتا جاتا ہوں، سوچتے رہنا. علی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. 39 دن خیبر میں محمد رہتا ہے. سارے شجاعان عرب، صحابی تابعی اکٹھے. خیبر فتح نہیں ہوتا. 39ویں دن کی شام کے تھکے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے وقت مرحب نے جب فاحشہ عورتوں سے کہا گیت گاؤ رسالت کی توہین کے، ان عورتوں نے گیت گایا. رسول پریشان ہوا، مصلی عبادت بچھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے. پیغمبر نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے. جاگو یار جاگو ذرا. تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. اب یہ گیت تو بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں. کسی کی سمجھ میں آیا تو بتا دینا، مجھے بتا دینا. استغاثہ کیا، علی آیا. خیبر میں کیوں؟ علی خیبر میں نازل ہوا قرآن کی آیت کی طرح. علی بغیر جبریل کے نازل ہوا. تھک گئے ہو؟ پیغمبر کہتے ہیں یا علی بسم اللہ، گھوڑے سے اتر، میرے خیمے میں چل، کچھ اپنی سنا کچھ میری سن. علی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ خیبر نزدیک ہے، تیرا خیمہ دور ہے. تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو. فتح کر کے میں ابھی آیا. پیغمبر کہتے ہیں بسم اللہ. علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، باگ اٹھائی. توجہ میری جانب. اگر ایک لمحے کو محسوس ہو کہ رتیہ میں نہیں بیٹھے، خیبر کے میدان میں پہنچ گئے ہو تو نعرہ بہت بڑا سنا دینا. علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ اٹھائی. گھوڑا چلنے لگا، ادھر سے چلنے لگا گھوڑا. یہ تلوار نے گھوڑے سے کہا، تلوار نے، علی کی تلوار نے گھوڑے سے کہا. اب چپ بیٹھے ہو نا، اب میں سنوں گا تم سے آسمانی نعرہ. تلوار علی کے گھوڑے سے، علی کی تلوار علی کے گھوڑے سے. علی کی تلوار کیا کہتی ہے؟ چنچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل. یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند کر کے. یہ کوئی نعرہ نہیں. ساجی توجہ. حیدری توجہ میری جانب. جن کی رگوں میں علی کی مودت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے، جسے اعتماد ہے کہ علی کو ماننے سے جنت بسم اللہ کر کے ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی. وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے، سلمان مزاج بن کے، ابو ذر تینت بن کے، میسم حیثیت بن کے، شمس سرست بن کے، ابو ذر حیثیت بن کے اتنا بلند نعرہ لگائے کہ ہر کوئی بہلول نظر آئے. آسمانی نعرہ. علی تیرے کیا کہتے ہیں؟ تلوار گھوڑے سے کہتی ہے کہ یا علی تیرے کیا کہتے ہیں؟ چنچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل. علی کا واسطہ ذرا دینا اگر دعائیں قبول کرانی ہے تو. چنچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل. بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل. دھرتی کو مثل برگ گلے تر مسل کے چل. آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل.
چہرے پہ گرد آئے وطین مل کے چل. تلوار کہتی ہے ہر دشمن علی کو، ہر دشمن علی کو، تلوار کہتی ہے ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے ٹل کے چل. حیدری سلامت ہو بابا. حیدری ڈاکٹر صاحب لطف آ رہا ہے. اتنے وقت میں یہی ہو سکتا ہے. چل چل چمک کے چرخ پہ چل، چل مچل کے چل، بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل، دھرتی کو مسلے پر کے گلے تر مسل کے چل، آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل، چہرے پہ گردے آئے و تین مل کے چل، ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے ٹل کے چل. گھوڑا کہتا ہے ایسے کیوں چلوں، گھوڑا کہتا ہے ایسے کیوں چلوں، گھوڑا کہتا ہے ایسے کیوں چلوں. تلوار کہتی ہے بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر. ہائے 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 میں کہاں جاؤں یار. 3 دن کی تھکی ہوئی مخلوق جن کی رگوں میں علی بولتا ہے. تلوار کہتی ہے بیٹھا ہے کبریا کا اسد. جنت واجب ہو جاتی ہے اس مصرے میں قبلہ. حیدری جو علی کے نام کا نعرہ لگانے سے حسد محسوس کرے، اپنے حلق میں خشکی محسوس کرے، اپنی زبان میں لکنت محسوس کرے، اپنے چہرے پہ یرکان محسوس کرے، جو علی کا نام لینے سے منع کرتا ہو، یا جسے علی کا نام کانوں میں پگھلے ہوئے سیسا کی طرح لگتا ہو، جو علی کے نام سے جلتا ہو، اللہ کرے گنگا ہو کے مرے آج رات. علی علی یقینا چل چل چمک کے چرخ پہ چل، چل مچل کے چل، بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل، دھرتی کو مسلے پر کے گلے تر مسل کے چل، آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل، چہرے پہ گردے آئے و تین مل کے چل، چہرے پہ گردے آئے و تین مل کے چل، ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل، ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے ٹل کے چل. گھوڑا کہتا ہے ایسے کیوں چلوں. تلوار کہتی ہے بیٹھا ہے کبریا کا اسد، کبریا کا اسد، کبریا کا اسد تیری زین پر، لہرا کے آسماں کو الٹ دے زمین پر. نعرہ حیدری. اس سے بڑا نعرہ میں سننا چاہتا ہوں لیکن مصرع پڑھ کے. جب جب گھوڑا چل پڑا، 14ویں قدم پہ گھوڑے نے دیکھا تلوار نیام میں. گھوڑا تلوار کو دیکھ کے کہتا ہے لے میں تو چل پڑا ہوں بفر کر ببر کی چال. لے میں تو چل پڑا ہوں. نوجوان بیٹھے ہو میرے سامنے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جسے پسند آئے میرے ساتھ بولے ضرور. گھوڑا چلا، تلوار ابھی نیام میں. گھوڑا تلوار کو دیکھ کے کہتا ہے لے میں تو چل پڑا ہوں بفر کر ببر کی چال، اب تو بھی مست ہو کے نقابوں سے منہ نکال. آسمانی نعرہ سنا. تلوار چلتی رہی. علی کے دشمنوں کے پرزے اڑتے ہیں. جی کیا ہے؟ اذان ہو رہی، بچ گئی اذان، مارا گیا اکبر. یہ اذان بچ گئی، اکبر مارا گیا. بچ گئی نماز، مارا گیا حسین. بچ گیا پانی، شاباش شاباش.
मारा गया अब्बास, बच गए दरिया, मारा गया असगर, बच गई चादर, उजड़ गई ज़ैनब। शाबाश 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 शाबाश। कई दफे जब सब मजमा बैठे ही मसाइल सुनने को है, मैं क्या करूं। सारे सैयद रतिया सैदा के नौजवान, आखिरी मजलिस, अगले साल अल्लाह जाने कौन जिंदा हो कौन मर जाए, पता नहीं है। जो पिछले साल कुछ थे अब नहीं है। गनीमत समझो ये मजलिस। रो लो शब्बीर को, अपने आंसुओं के 4 मोमिन गवाह बना लो, जो कयामत के दिन ज़हरा से कह सकें हम देख रहे थे। हुसैन का जिक्र आया, ज़ैनब की चादर का जिक्र आया, ये मोमिन रो रहा था। बच गई चादर। मेरा बाबा, हो गई खत्म अजान? आया। भाई ने इशारा किया था अजान हो रही है, चुप कर जा। अजान मुस्तहब है, अली असूल है। पता नहीं क्या हो गया है दुनिया को। तू अभी घर चला जाएगा रतिया सईदा का जलसा सुन के। कुछ लोगों ने टेपें की होंगी जाकरीन की, कुछ ने वीडियो कैसेट्स बनाए। अपने अपने घर चले जाओगे। शामियाने रात को उतार लिए जाएंगे, कनात हट जाएगी। लेकिन कुछ बीवियां हैं जो चौथा दिन है इस कनात के पीछे बैठी हैं। बानियान मजालिस से मैं गुजारिश करूंगा कि जब मजलिस खत्म हो जाए, मुनासिब समझो तो 2 रकात नमाज हदिया जनाब ज़ैनब पढ़ के कहा करो, उम्मुल मसाइब बीबी तेरा शुक्रिया, तुम मजलिस में तशरीफ लाई, हम तुझसे शर्मिंदा हैं। हमने हर आने वाले मोमिन और मोमिना से पानी पूछा, खाना पूछा। अल्लाह जाने 4 दिन तुझे पानी मिला या नहीं मिला, खुदा जाने 4 दिन तुझे खाना मिला या नहीं मिला, अल्लाह जाने तुझे बैठने को जगह नसीब हुई या नहीं हुई। बैठो बेटे। आज शबीह जुलजना बरामद होगी। 2 या 3 लफ्ज चूंकि सारे रो पड़े हो। बहुत बड़ी मजलिसें हुई हैं इन 4 दिनों में। मौलाए का सादात हमेशा आबाद रखे। मैं सैयद आपका खादिम होते हुए शबीह जुलजनाह के लिए उस मजलूम की शहादत पढ़ता हूं जिसके खैमे ऐन इसी वक्त जलाए गए। कोई ना रो सके जबर कोई नहीं, आंसू ना आए जोर कोई नहीं। यह है इश्क का सौदा। जिसके दिल में हुसैन की कब्र हो उसे पता है कि हुसैन कैसे उजड़ा। हाँ कि बोला है इजाजत सादात मोमिनीन? शुरू करूं मैं? बड़ी मुश्किल से अकबर की लाश पे पहुंचा हुसैन। मैं तेरे तेवर देख रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 4 मिनट, मजलिस खत्म। मैं सैयद दुआ करता हूं जिन्हें औलाद की ख्वाहिश है, इस मजलिस के सदके में, अली असगर के सदके में खालिक उन्हें औलाद नरीना से सरफराज फरमाए। जो बेरोजगार हैं इन मजालिस में बैठे हुए हैं, खालिक उन्हें रोजगार अता फरमाए। जो तिजारत पेशा हैं, खालिक उन्हें नफा अता फरमाए। जो माएँ बहनें, जो भाई अपने दिल में नेक ख्वाहिशात लेके बैठे हैं, खालिक हुसैन और बीबी ज़ैनब के सदके में उनकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, उनके मकासद पूरे फरमाए। ज़रूरी नहीं होता चूँकि मजलिस के बाद दुआ नहीं मांगी जा सकती, बग़ैर दुआ के जाना अच्छा नहीं। हुसैन करीम है। 2 या 4 लफ्ज़ मैं पहले कह रहा हूं, अगर सुन लो तो बड़ा लुत्फ आएगा।
مصائب کا۔